جہانگیر جنون صاحب، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آئینی ترمیم ہو سکے گی؟ سر میرا تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک آئینی ترمیم کر رہے ہیں تو آئینی ترمیم جو ہے، آئین جو ہے یہ سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین دا پیپل آف پاکستان اسٹیٹ، اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے سوشل کانٹریکٹ کے اندر کیا چینجز لانے جا رہے ہیں۔ جب کسی کو، جو ہم سٹیک ہولڈر ہیں، بار کونسلز، بار ایسوسیشنز یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آئینی ترمیم لا سکتی ہے، پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، 18ویں ترمیم بھی لائی گئی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ ساری چیز کو خفیہ رکھ کے کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ترمیم اگر آپ کر بھی لیں گے تو وہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کر دے گی۔ کل کو 2 بندے جا کے کہتے ہیں جی ایک بار کونسل چلی جاتی ہے سپریم کورٹ میں کہ جی ہمارا تو سوشل کانٹریکٹ ہے، ہمیں تو سنا ہی نہیں، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ کے کانٹریکٹ میں ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ تو یہ دیکھیں نا، اس طرح نہیں ہوتا۔ آئینی ترمیم آپ لا سکتے ہیں، آپ کے پاس میجارٹی ہو، اور ایک کوسچن یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے پھر آئینی ترمیم کی ہے، پھر اس کا بھی ایک جو ہے آلدو کے پارلیمنٹ کے اندر سوورینٹی ہوتی ہے، لیکن اس کا ہم نے ماضی مثالیں دیکھی ہیں کہ اگر کوئی irregularity ہوئی ہے، illegality کے طریقے سے آپ نے کوئی کام کیا ہے، جہانگیر صاحب، کیا آئینی ترمیم سے پہلے وکلاء سے، قانونی ماہرین سے کنسلٹیشن ضروری ہے؟ کیا یہ بھی قانون کا حصہ ہے، آئین کا حصہ ہے، یا کوئی روایت ہے؟ دیکھیں، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے آئین کے اندر کیا تبدیلی کرنے جا رہی ہے۔ عوام کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، عوام کے ریپرزینٹیٹیو کو، ایون ٹریجری بینچ کو نہیں پتا کہ آج دن تک سب کیسے رائیوں پہ، آج دن تک ایون ٹوڈے ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں تو یہ کیسے رائیوں پہ بات چل رہی ہے کہ یہ ترمیم ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ بھائی اتنا اندھیرے میں رکھنے کی کیا بات ہے؟ تو ایسی ترمیم کو تو میرے خیال میں اگر ہو بھی جائے تو کورٹوں کو سیٹیسفائڈ کر دینا چاہیے کہ جو بھی ترمیم آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ترمیم خفیہ رکھ کے نہیں کر سکتے آئین کے اندر۔ آئین جو ہے پبلک ڈاکومنٹ ہے اور لوگوں کا ڈاکومنٹ ہے۔ لیکن سر دیکھیں، سوال یہ ہے کہ انہی لوگوں نے، انہی نمائندوں کو چنا کہ جاؤ ہمارے بہاف پہ جا کے قانون سازی کرو، تو یہ بار بار وہ ایشورٹی لینے کے لیے عوام کے پاس تو نہیں جا سکتے نا سر؟ ایسے تو پھر وہ قانون سازی نہیں کر پائیں گے۔ قانون سازی پہ قدغن نہیں ہے کہ قانون سازی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں۔ اب آئین کے اندر تبدیلی ہو رہا ہے، 18ویں ترمیم کے اندر 1.5-2 مہینے کا ٹائم لگا تھا ڈسکشن کرنے کے لیے، اور پولیٹیکل پارٹی کو آئین کی ترمیم صرف ٹریجری تو نہیں کرتی، اپوزیشن بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن آئین کی ترمیم لاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ ہم ریفارم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جوڈیشل ریفارم کی ضرورت ہے، ہمیں سسٹم کو ایک اچھا لانا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی قانون اور آئین بنتا ہے لوگوں کے بہتری کے لیے بنتا ہے، ان دا انٹرسٹ آف پبلک بنتا ہے۔ آئین کو تو آپ انٹرسٹ آف پبلک ہی امینڈ کر سکتے ہیں نا، کہ اب آپ دیکھیں آئین کے اندر آپ ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن جو فنڈامنٹل 3 چیزیں ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ آپ کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی جو ہے قدغن لگ جائے گی تو آپ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے۔ اگر اسلامک پروویژن کے اگینسٹ کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا ان پہ کوئی قدغن لگانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ تو بائنڈنگ ہے، دیکھیں چیک اینڈ بیلنس ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر، تو کورٹوں کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ انٹرپریٹ کریں۔ تو کل کو یہ اگر ثابت ہو جاتا ہے جی کہ آئینی ترمیم جو ہے کسی ایک شخص کے لیے کی گئی ہے، اس کی ایج کو بڑھانے کے لیے، کہ وہ شخص جو ہے اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہو، بھائی کہ کوئی شخص ٹھیکیدار ہے اس ملک کا کہ وہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے، کوئی کیا دوسرے جو چیف جسٹس ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے کسی کا جو آنے والے۔ صاحب، سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کو کہا ہے سر کہ اگر آپ نے عمل درآمد نہ کیا، تاخیر کی، تو نتائج بھگتنا پڑیں گے، کیا نتائج ہو سکتے ہیں سر؟ میں تو دیکھیں اس سے ایک سٹیپ آگے کی بات کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ چیف الیکشن کمیشن کو کنٹیمپٹ ایشو کر دینی چاہیے تھی۔ اچھا، کہ آپ دیکھیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ ان بندوں کو ڈکلیئر کریں، تو وہ آگے لے کے بیٹھ کے اپنے پاس، یہ آئینی ادارہ ہے، کسی پارٹی کا ادارہ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، یہ دیکھیں آئینی ادارہ ہے۔ آئین کے اندر اس کو جو اختیارات اصل ہیں وہ آئین کے لوگوں کی امانت ہے اس کے پاس۔ اگر وہ ایک امانت میں خیانت کر رہا ہے یا ایک آبسٹیکل کریٹ کر رہا ہے یا ایک افیلیشن کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ مل چکا ہے، تو اس آئینی ادارے پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اور ختم ہو چکا ہے آلریڈی۔ الیکشن کمیشن جو ہے، دیکھیں اگر وہ نیوٹرل ہو اور آئین کے مطابق کام کرے، ان باس قائم کرے، تو یہ مسائل ہی جنم نہیں لیتے۔ یہ مسائل جنم لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی وجہ سے۔ الیکشن کمیشن جب سے ڈیلیمیٹیشن شروع ہوتی ہے، وہ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ وہ ڈیلیمیٹیشن بھی اپنی مرضی سے کراتے ہیں، وہ الیکشن بھی اپنی مرضی سے۔ اب دیکھیں نا، اب فارم 47 45 وہ آپ کورٹیں مانگتی ہے آگے، ہمارے پاس فارم 45 جمع الیکشن کمیشن جاتا ہی نہیں، جمع ہی نہیں کراتا۔ تو یہ تو ایک مطلب ہے انہوں نے پولیٹیکلی ڈرامہ بنایا ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ جی کس کو جتوانا کس کو ہے، ہرانا کس کو ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی مرضی ہوتی ہے تو وہ 1 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن ایشو کرتا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن نہیں جاتا تو وہ ذاتی طلب کرتا ہے جی۔ اب 12 جولائی کو فیصلہ ہے، ابھی 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، تو وہ کبھی ایک درخواست لے کے جا رہا ہے۔ اگر یہی کام اس سے کرنا ہوتا تو اسی رات کو نوٹیفائی کرتا سارے بندے۔ جہانگیر صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔